صدر حبیب بینک چیئرمین پاکستان بینکرز ایسوسیشن اور جناب سکندر حمید لودھی صاحب، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ یہ ماسک پہن کر میں نے اس وجہ سے گفتگو شروع کی کہ دوبارہ یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ احتیاط ہم جاری رکھیں، کیونکہ اس کا کووڈ کا ایک ریسرجنس ہے، اور وہ ریسرجنس دنیا کے اندر تو بہت زیادہ ہے، مگر پاکستان کے اندر ابھی شروع ہوا، جبکہ ہم میکسیمم 6,600 کیسز جو کہ جولائی میں ہوئے تھے اس سے کم ہو کر ہم 200 یا 250 تک پہنچ گئے تھے۔ اب یہ دوبارہ تقریباً 1000 کے اوپر چلا گیا ہے روزانہ نئے کیسز کی تعداد۔ تو لہذا جتنی جاں فشانی کے ساتھ اور جتنی اچھی طرح سے پاکستان نے اس چیز کا مقابلہ کیا، تو میری درخواست آپ سے اور آپ کے ذریعے ٹیلی ویژن کے ذریعے سارے پاکستانیوں سے ہے کہ اس چیز کو ڈھیل نہ دیں، اس جیت کو مکمل کریں، اور اس سے بہت سارا پاکستان کی معیشت پر بھی اثر ہوا۔ جس طرح سے قابو پایا گیا، جس طرح سے کووڈ کے دوران قابو پانے کی وجہ سے انڈسٹریز کو کھولا گیا، جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے ایک ہمدردی اور جذبے کے تحت اس کی طرف دیکھا، ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں بلکہ پارشل لاک ڈاؤنز اور اسمارٹ لاک ڈاؤنز، اس میں بڑی کامیابی ہوئی، اور پہلی مرتبہ زندگی میں یہ بھی کیفیت پیدا ہوئی میری زندگی میں کہ لوگ کہیں کہ پاکستان سے سیکھو۔ تو لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اندر احتیاط جاری رکھیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں نیشنل ایکسپو کو منعقد کرنے پر، اور بینکنگ اور ڈیجیٹل بینکنگ کے تصور کو آگے لے جانے کے حوالے سے یہ آرگنائز کیا، اور اس کے اندر آپ سب لوگ شریک بھی ہوئے، اور بہت ساری چیزوں کا آپ سے ذکر بھی کرنا چاہتا تھا۔ معیشت کے حوالے سے میرے دوست عبدالحفیظ شیخ نے جو باتیں یہاں پر رکھیں، تو میں کل یا پرسوں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے پرانے دوست یہ نہ سیاسی تقریریں کرنے کے شوقین ہیں، نہ اسٹیج پہ بیٹھ کر بات کرنے کے زیادہ، نہ ٹاک شوز میں جانے کے، نہ پریس کانفرنسز کرنے کے، مگر یہ ایک اسٹڈی اعتبار سے کام کر رہے ہیں۔ اینڈ دا پرائم منسٹر اگریڈ ود می کہ اسٹڈی اعتبار سے بڑا سہارا دیا۔ تو گڈ ورک حفیظ شیخ صاحب، رضا باقر صاحب، آپ کی محنت بھی اسٹیٹ بینک کے گورنر کے طور پر، اور بینکنگ انڈسٹری کا بھی اس کے ساتھ بڑا تعاون چل رہا ہے۔ اچھا جی، ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے حوالے سے آج گفتگو ہے۔ معیشت کے اندر جو امپروومنٹ ہوا اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں بھی، اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ یہ کووڈ کے باوجود ہوا۔ یہ وہ کیفیت تھی کہ جب ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے اور امید لگائے بیٹھے تھے کہ جنوری دسمبر 2019 اور جنوری 2020 سے انڈیکیٹرز آنے شروع ہوں گے، کیونکہ میکرو اکنامک پالیسیز پر اچھی گرفت کر لی تھی۔ ایک آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا ڈیبیٹ چلتا رہا جس میں سب شریک تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جایا جائے نہیں جایا جائے، تو پوچھا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف سے کتنا قرضہ مل جائے گا، تو جتنا بھی لوگوں نے کہا کہ بھئی اتنا قرضے کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے، مگر بعد میں، اور میں نے پبلکلی پھر یہ سوال کیا، بعد میں پتہ یہ چلا کہ اگر آپ انٹرنیشنلی اقدامات کریں اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، تو آپ کوشر ہو جاتے ہیں باقی انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی کہ وہ آپ کے ساتھ تعاون کر سکیں، آپ کی ٹریڈ کے اندر ڈیولپمنٹ بینکس آپ کے ساتھ مزید تعاون کر سکتے ہیں۔ تو وہی فرق آیا، اور کیا تھا، اور معاملہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو فائنینشیل ڈسپلن میں لے گئے۔ انڈسپلنڈ طور پر وہ ایک جیسے بادشاہی کیفیت ہوتی ہے کہ خرچہ کیا جائے، تو اس میں لکھنؤ کے نوابوں کا بھی یہی حال ہوا، اور جس سلطنت نے بھی اس طرح سے ایکسپینڈیچر کیے تو وہ برے حالوں میں گئی، اور بڑے بڑی مثالیں آپ کو مل جائیں گی ممالک کے اعتبار سے۔ نائجیریا جو اتنا بڑا ملک تھا، جو آئل بوم میں تھا، کرپشن کے اندر پڑا اور مس مینجمنٹ میں پڑا، تو اس کا کیا حال ہوا۔ تو لہذا بڑا ضروری تھا کہ ہم اپنے فائنینشیل ڈسپلن میں آئے، اور حالات کا انہوں نے ذکر کیا آپ کے سامنے۔ حالات کا ذکر یہ تھا کہ جناب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کی اتنا بڑھ گیا، $20 ارب کا ابھی حفیظ شیخ صاحب نے ایک نمبر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکسپورٹس کا کیا حال تھا اور امپورٹس کا کیا حال تھا، کتنی بڑھ گئی تھیں، اور ڈالر کی آرٹیفیشل ویلیو کے اوپر ہم بڑے خوش تھے کہ ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کے اندر انویسٹ ہی نہیں کیا، اور یہ اکانومی جو بن گئی کنزیومر اکانومی بن گئی۔
اب ماشاءاللہ ترسیلات زر کے اعتبار سے بھی امپروومنٹ ہے اور مختلف پیکیجز آئے. میں آپ کو ذاتی طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1 سال پہلے جب میں لاہور گیا اور کراچی کے بزنس مین سے ملاقات ہوئی، لاہور کے بزنس مین سے ملاقات ہوئی، سب بڑی ایک لمبی شکایتیں اور بڑی لمبی ڈیمانڈز کے ساتھ بیٹھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جی 1 سال ہو گیا حکومت کو اور ابھی تک یہ سارے وعدے پورے نہیں ہوئے. اب میں گیا پچھلے 1-2 مہینے کے اندر تو سارا بزنس مین آف بوتھ سٹیز میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، فیصل آباد کے لوگ الگ مجھ سے ملتے رہے، ہر جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ جناب حکومت نے اپنے سارے وعدے، لاہور میں مجھے کہا گیا سارے وعدے پورے کر دیے، مگر چلو میں مارجن دے دیتا ہوں کہ سارے نہیں تو اتنے وعدے پورے کر دیے کہ انڈسٹری اور مشینری سرکار کی کام کرنے لگی. اتنی ساری سبسڈیز کا ذکر کیا حفیظ شیخ صاحب نے، اور یہ سبسڈی ضروری ہو جاتی ہیں جب غریب پر زور پڑ رہا ہو اور آپ کسی سیکٹر کو انکریج کرنا چاہتے ہوں. مگر اصل خواہش ہماری یہ ہے کہ اگر ہماری انڈسٹری ساری کی ساری، ہماری ایگریکلچر چلنے لگے تو حکومت کا اپنا ریونیو اتنا بڑھ جائے گا اور خود ایمپلائمنٹ اتنی ملنے لگے گی کہ بہت ساری چیزیں افورڈیبل ہونے لگتی ہیں. جب افورڈیبلٹی نہیں ہے تو تب ٹارگیٹڈ سبسڈیز کر کے آپ کرتے ہیں. بڑا کام کیا آپ نے. ایک کتاب میں آپ سے مینشن کروں، آج کل میں دیکھ رہا تھا کہ احمد اوگلو اور رابنسن کی کتاب ہے وائی نیشنز فیل. اس کے اندر وہ بات کرتے ہیں اور تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ ممالک اور وہ زمانہ، اگر ممالک نہیں تھی تو بادشاہتیں، وہ بادشاہتیں جس کے اندر انکلوزیو انسٹیٹیوشنز ہوئے اور استحصالی کارروائی اور قوانین نہیں ہوئے، وہاں ملکوں نے ترقی کی. اور وہ تاریخ چاہے آپ انگلینڈ کی دیکھ لیں، فرانس کی دیکھ لیں، باقی یورپ کی دیکھ لیں. آپ بعض دریاؤں کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے کہ دریا کے ایک طرف کس کی حکومت ہے، دریا کے دوسری طرف کس کی حکومت ہے. تو لہذا اسی قوم کے مختلف پاپولیشنز کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں ایکسپلائٹیشن اور استحصالی کام ہو رہا ہو، قوانین ہو، وہاں معیشتیں ترقی نہیں کرتی. اور جہاں انکلوزیو انسٹیٹیوشنز بنے، اچھا انکلوزیو انسٹیٹیوشنز کے ساتھ یہ بھی کہ معیشت عوامی اعتبار سے انکلوزیو ہو. اور کووڈ کے اندر آپ نے یہ ثابت کیا کہ جب آپ نے غریب آدمی کو ڈسبرسمنٹس کیے 1,69 لاکھ لوگوں کو جب آپ نے انکلوڈ کیا کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں مگر اس کے باوجود ایک بہت بڑی سبسڈی آپ نے ٹارگٹ کر کے نیچے دی، تو یہ ایک انکلوزیو نان ایلیٹسٹ پاکستان بن رہا ہے. جب آپ نے 50,000 اسکالرشپس دی جبکہ پچھلے 10-15 سال کے اندر 20-22 ہزار بھی نہیں دی ہوں گی، 1 سال کے اندر دی، تو آپ نے تعلیم کو بھی نان ایکسکلوسیو نان ایلیٹ آپ نے بنایا. تو عوام کو، غریب کو، مزدور کو اس کی فکر کی. دیکھیں ایک تو ہوتی ہے ایکچوئل فکر اور ایک ہوتی ہے کہ اس کو احساس بھی ہوا. احساس کیا ہوا کہ حکومت جو ہمارا آئین کا پیکٹ ہے عوام کے ساتھ، اس پر حکومت پوری اتری. حالانکہ سبسڈی فائنینشیل پیپل لائک حفیظ شیخ صاحب تو یہ سبسڈیز کے ہمیشہ خلاف رہے، مگر ان چیزوں کے اندر ان کو بھی احساس ہوا کہ کتنا بڑا آپ نے کام کیا. تو ایک تو انکلوزیوٹی آپ نے بڑھائی، ایک تو ایلیٹزم کم کیا. بلکہ پچھلے دنوں میں ذکر بھی اس بات کا کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ ویلتھ اناملیز، یعنی جہاں پر لوگ رئیس تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور غریب تر ہو جاتے ہیں، ویلتھ انیکویٹی کی بات، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ پاکستان کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ تھامس پیکیٹی نے اپنی نئی کتاب کے اندر ایک گراف جو میں نے پبلک بھی کیا تھا، اس گراف کے اندر اس نے دکھایا کہ ہندوستان کے اندر ویلتھ انیکویٹی جو 2014 سے لے کر 2018 تک ہوئی ہے ان ٹاپ کنٹریز ان دا ورلڈ جہاں ویلتھ انیکویٹی ہوئی. پاکستان کی تو کوشش یہ ہے کہ یہ ویلتھ انیکویٹیز نہ ہو، اپارچونیٹی ٹو ورک ہو، محنت ہو، مزدور کے لیے اپارچونیٹیز ہوں، تعلیم کے لیے ہو. جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہیلتھ کے اندر انیکویٹیز ختم کی جائیں. یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کام ہیلتھ کے اندر جو انشورنس کے حوالے سے کے پی کے اندر سب کو دے دیا، ہیلتھ کے اندر انیکویٹیز ختم ہو اور تعلیم کے اندر، یہ بنیاد ہے جس کے اوپر قومیں بنتی ہیں. تو وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان
लोगों की, प्राइम मिनिस्टर की टीम की मैं तारीफ करना चाहता हूं कि अच्छी पॉलिसीज की वजह से जो क्या मेजर्स क्या हैं इस चीज़ के कि मामलात बेहतर हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक मेजर है क्योंकि वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के एतबार से इन्वेस्ट करते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये देखते हुए कि 2022 अच्छा होगा, उसमें रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, फ्रॉम व्हाट आई हर्ड व्हेन आई विजिटेड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, के पिछले 40-50 साल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपने रीजन में हमेशा से सबसे अच्छा रिटर्न भी देता रहा है। बट ये एक कैफियत है कि जिससे अंदाज़ा होता है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। रेटिंग्स, फिच रेटिंग्स हो या मूडी हो या स्टैंडर्ड एंड पुअर हो, इनसे भी अंदाजा होता है कि नहीं, दुनिया को आपकी कौम के ऊपर अब भरोसा होने लगा कि यू कैन डू समथिंग। इसी तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला मामला हुआ। फिर आप ये देखिए कि कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से जो सहूलियात दी जा रही हैं, इंक्लूडिंग बैंकिंग सेक्टर के अंदर के कर्जा आसानी से मिल जाए, लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए कर्जे मिल जाएं, तो एक बहुत बड़ा बूम आएगा। और लोग जानते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं मईशत के, वो ये जानते हैं कि ऐसी स्पेंडिंग चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो या गवर्नमेंट सेक्टर से हो, जो कंस्ट्रक्शन जैसी इंडस्ट्री में जाए तो मैस एम्प्लॉयमेंट का इम्कान होता है। तो मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ। फिर ये भी कि जनाब FBR ने 1000 अरब का टारगेट भी ब्रेक किया और रिफंड जिस एफिशिएंसी से शुरू किए वो भी बड़ी बात है, और FATF के मामलात को भी। तो ये तो फोरक्लोजर लॉ, मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आती जाती हैं कि इस गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या काम हुए। फोरक्लोजर लॉ कम से कम ये आसानी पैदा कर देगा कि हाउसिंग सेक्टर के अंदर लोन्स दिए जाएं। मगर मैं वापस आ जाऊँ इस बात के ऊपर कि ये डिजिटल ट्रांजैक्शन जिसके फ़रोग के लिए आज आपने ये एक्सपो ऑर्गेनाइज किया। अच्छा जी, इसके कितने फ़वाइद हैं? मैं तो हमेशा इस बात पर मुतमईन रहा हूँ कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जितनी आसानी पैदा करेगा उतनी मईशत के अंदर पावर जनरेट होगी। और मैं ये कहता हूँ कि मैंने कहीं फिगर्स पढ़े हैं कि मोर देन 1% ऑफ द GDP पर इस बात का असर हो जाता है कि आप फाइनेंशियल मूवमेंट ऑफ मनी को जैसे जैसे आसान करते हैं, तो सिर्फ इस बात से जो इनकरेजमेंट मिलता है वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मईशत की हो जाएगी। आप डॉक्यूमेंटेशन मईशत की आप इस तरह से देख लीजिए कि लोग सेक्रीफाइस करते हैं अपनी प्राइवेसी। जब आप इंटरनेट पर जा रहे होते हैं, गूगल आपकी एनालिटिक्स देख रहा होता है, आप सब कुछ देख रहा होता है, मगर जो सहूलियात इंटरनेट पर जाने की है, इस वजह से आप थोड़ा सा प्राइवेसी सेक्रीफाइस करते हैं। जो डिजिटल ट्रांजैक्शन से सहूलियात पैदा होंगी तो उसके अंदर द इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता वाइटन होने लगेगी और टैक्सेशन भी आपके पास आने लगेगा, एनकरेज भी होगी। ये मौजूदा इकोनॉमी से कितना आप निचोड़ कर टैक्स करते रहते हैं, मगर ये कि जब मईशत एनकरेज बढ़ेगी तो ये आपकी टैक्सेशन बंडल भी बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक जोन्स के, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से या SEZs या एंटरप्रेन्योरशिप आप SMEs के एतबार से जो करना चाहते हैं उसके साथ साथ तरक्की होगी। अच्छा, सब्सिडीज की जरूरत इस वजह से पड़ती है, दुनिया के अंदर जो डिबेट होता है वो आम तौर पर इन्फ्लेशन और जॉबलेसनेस के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। आपके यहाँ इत्तेफाक से डिबेट इसके ऊपर नहीं है, विच इज़ वेरी गुड। आपके यहाँ डिबेट किस बात पर है? आपके यहाँ जमहूरियत के ऊपर डिबेट है, जो टैंजिबल चीज़ें नहीं है। जमहूरियत के ऊपर डिबेट है और इंस्टीट्यूशंस पर डिबेट है और आर्मी पर डिबेट है। आपके यहाँ डिबेट इस तरफ यूं गया क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर डूइंग समथिंग राइट। अमेरिका में कोविड पर डिबेट है, आप क्या नहीं है? क्यों आप कामयाब हो गए तो डिबेट करने की जरूरत क्या है? तो जहां जहां ये बड़ी अनोखी बात आपके सामने रख रहा हूं कि आप देख लीजिए कि क्लाइमेट के अंदर डिबेट किस चीज पर है। डिबेट उन चीजों पर है जो टेंजिबल नहीं है। यानी टेंजिबल का मतलब ये कि जिससे गरीब पर असर होता है तो वो इन्फ्लेशन के एतबार से होता है। लिहाजा मैं आपसे ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा, मुशीर ख़जाना मौजूद हैं, कि जो फूड बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, इस पर जैसे ही आप काबू पाएंगे तो आप ही की ये सारे मुल्क को यकजा करने के एतबार से बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, जहाँ आप बात कर रहे हैं डिजिटल इकानमी की, तो ये बड़ा अच्छा आपने किया कि बैंकिंग इंडस्ट्री को आपने इकट्ठा किया और बहुत सारों को आप एक्सपो के अंदर बुलाएंगे, मगर असल आपकी मार्केट तो वो गरीब आवाम है जो टेलीफोन निकाल कर 200-300 रुपये पे करने के काबिल हो जाए। दैट्स योर एक्चुअल मार्केट। तो मैं एक्चुअल मार्केट किस वजह से कि चाइना के अंदर जब डिजिटल इकोनॉमी की बात आई और जिस तरह से उन्होंने फरोग पाया इसके अंदर, तो वो कैशलेस हो गए तकरीबन।
اگر آپ کیش لیس ہو گئے تو آپ وائٹ ہو گئے، اگر آپ کیش لیس ہو گئے تو بہت سارے اور رسک اس میں سے نکل گئے. وہاں بھکاری بھی ہوتا ہے نا، تو وہ کیو آر کوڈ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ لوگ جیبوں میں پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پیسہ دینے کے لیے، تو وہ کیو آر کوڈ ڈسپلے کرتا ہے کہ بھائی اس پر مجھے پیسے بھیج دو. تو لہٰذا ڈیجیٹل اکانومی سم تھنگ، بہت اہمیت ہے اس بات کی. اور پیمنٹس کا جتنے جلدی ہم کامن سسٹم پر آ جائیں کہ میں پیسے بھیجنا چاہوں تو میں آسانی سے پیسے بھیجوں. تو یہ اتنا کمپلیکیٹڈ سا آپ کا بیان آیا ہوگا، آپ ہی نے بھیجا ہوگا، کیونکہ اخبار کے اندر میں پرسوں تفصیل سے پڑھ رہا تھا کہ مارچ کے اندر آپ اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو وہ لے پرسن کے لیے نہیں تھا، وہ ایکسپرٹس کے لیے تھا. تو وہ ایک اسٹیٹ بینک کو بھی چاہیے کہ وہ جو لے پرسن والے بیان ہیں وہ بھی تھے. تو اس کے اندر یہ کیفیت تھی کہ یہ بیان فرما رہے تھے کہ گوگل کے ساتھ مل کر ایک پروگرام انہوں نے ڈیولپ کیا جو مارچ تک شروع کر دیں گے. اور میری رضا باقر صاحب کے ساتھ بہت ساری چیزوں پر گفتگو ہوتی رہی، انکلوڈنگ employment in the banking industry of people who are less abled، ان کا امپلائمنٹ کا فیکٹر اور ان کے لونز کے فیکٹر کو بڑھایا جائے. تو وی بین ٹاکنگ ان دوز ایریاز. تو اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر توجہ بے انتہا ضروری ہے. جو روشن پاکستان آپ نے شروع کیا، یہ تو مارچ میں آپ لانچ کر رہے ہیں، مگر ابھی بھی مارچ کے اندر آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل پیمنٹس کو آپ ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ پرسن ٹو پرسن پیمنٹس، P2P پیمنٹس میں جتنی آسانی پیدا ہوگی معیشت پر فرق پڑے گا. یہ ایک اور چیز پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر کوئی کسی طرح سے شیخ صاحب کوئی کراپ انشورنس کا کام کیا جائے، کوئی اس انداز سے کیا جائے کہ یہ کوشن جو ہے، یہ برڈن جو ہے صرف حکومت کے پاس نہ آئے. یہ انشورنس کے اعتبار میں کراپ انشورنس اگر ملنے لگے تو کم سے کم یہ ہوگا کہ ایک سپریڈ ہو جائے گا. جو برڈن آتا ہے جب کراپ فیلیئرز ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے، تو وہ برڈن جو ہے وہ دوسرے شیئر کر سکیں. اور جب اکانومی کو آپ ڈیجیٹلائز کریں گے تو ایک اور کیفیت بن جائے گی، وہ یہ کہ بینکنگ انڈسٹری کے اندر جو سبجیکٹو لون گیونگ ہے وہ بدل جائے گی. دیر ول بی پروڈکٹس آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جس نے انشورنس سیکٹر کے اندر بھی یہ کر لیا کہ آپ صحیح چیزیں فیڈ کریں. تو سبجیکٹو انالیسس چائنا کے اندر تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہم سے لون لیا، تم اپنے رجسٹر کو، اپنے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو ہمارے لیے اوپن رکھو، تمہیں جب لون چاہیے ودن 10 minutes our programs will identify کہ you can get more loans and you are able to pay back those loans. تو لہذا اتنی چیزیں آسان ہو جائیں گی. آپ نے FBR کے اندر جو یہ آٹومیشن کیا ریفنڈ کا، اس نے بھی بے انتہا آسانیاں آپ کے ہاں پیدا کر دی ہوں گی، جس کے اندر سبجیکٹیوٹی اور سبجیکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ جو کرپشن کا امکان ہوتا ہے وہ ساری چیزیں وہاں سے دور ہونے لگے. تو میں ایک بڑے سیکٹر کی طرف بھی ایک آپ کی توجہ اور بھی دلانا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ وومن امپاورمنٹ. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی ملک کے اندر آپ فائنینشلی امپاور عورت کو نہ کریں اور ویسے امپاورمنٹ کی بات کرتے رہیں. ڈزنٹ ورک. امپاورمنٹ فائنینشیل امپاورمنٹ ہوگا. امپاورمنٹ کے اندر یہ بڑا اچھا ہوا کہ احساس پروگرام واز فوکسڈ آن وومن. دنیا کے اندر SMEs کے حوالے سے اور لون گیونگ ایٹ دا اسمال لیول، اس حوالے سے اٹ ہیز بین فاؤنڈ دیٹ وومن اتنی ساریاں بیٹھی آر مور ریسپانسبل ان ریٹرننگ اینڈ ٹیکنگ دیٹ ریسپانسبلٹی کمپیئر ٹو ڈسبرسنگ دوز اسمال لونز ان دا میل جینڈر. تو عورتوں کو انکلوڈ کرنے کے لیے یقیناً میں پچھلے دنوں سنتا رہا ہوں کہ آپ کے یہاں بھی پروگرام ہے کہ یہ جو ڈسبرسمنٹ ہوا اس کے ساتھ ساتھ یہ کیفیت بھی ہونی چاہیے اور آئندہ ہو جائے کہ ان سب کے اکاؤنٹس بھی کھلیں، ان سب کے اکاؤنٹس کھلیں اور ان سب کو ایک ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے حوالے سے انکریجمنٹ ملے. یہ چھوٹے بزنسز کے اندر اگر آپ کیش نکال لیں گے اور بھروسہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ پیمنٹ ہوتا ہے تو اٹ ول میک ورک ایزیئر فار دیم. تو وومن امپاورمنٹ ضروری. اور ساتھ ساتھ میں نے جو کافی دن ہو گئے جب میں گیا تھا اسٹیٹ بینک، تو اسٹیٹ بینک کے اندر میں نے لیس ایبلڈ لوگوں کے حوالے سے سارے بینکنگ سیکٹر کے اندر بات کی تھی آن امپلائمنٹ.
on training them, bringing them to that level. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے اس کے اوپر پنجاب کے اندر بھی بات کی، اور آپ یہ دیکھیے کہ لوگ کوئی فگرز نہیں ہے، ڈیٹا نہیں ہے، اس ڈیٹے کے انشاءاللہ احساس کا ایک سروے پورا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ واٹ از دا پروپورشن آف لیسر ایبلڈ پیپل ان سوسائٹی. دنیا کے اندر 10 سے 14% ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو انکلوزو معیشت اور انکلوزو نیشن بنتی ہے اس میں ہر سیکٹر کی آپ فکر کرتے ہیں، اور ہم سب لوگوں نے جو بات کی ہوگی وہ ہر سیکٹر کے حوالے سے بات کی، احساس غریب کے حوالے سے، وومن امپاورمنٹ، اسی طرح سے لیسر ایبلڈ لوگوں کی. تو فگرز نہیں ہیں، پر ایٹ دا سیم ٹائم میں نے جب اسٹیٹ بینک میں سارے بینکر سے بات کی تو 1-2 بینکس اس میں لون دینے میں جتنا آپ نے ایلوکیٹ کیا تھا اس کی کوشش کر رہے تھے، مگر بہت سارے بینکس نہیں کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں اس پر توجہ دی جائے. دوسرے، میں پنجاب گیا، چیف منسٹر صاحب سے ملا، اور میں یہ انکریج کرنا چاہتا ہوں معاشرے کے اندر کہ ان کے ساتھ بھی ہمدردی نہیں بلکہ ان کو معاشرے کا پارٹ بنایا جائے. ہوتا یہ ہے کہ سکولز ان کو لیتے نہیں ہیں. تو میں نے تین ڈسیبلٹیز کو سمجھ لی، جو ویژول اور ہیئرنگ اور فزیکل، اس کے حوالے سے یہ بچے جو ہیں یہ عام سکولوں میں پڑھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ عام آدمی، عام سکول کے بچے ان کی ایشوز کو پہچانیں گے، اور یہ بھی یہ پہچانیں گے کہ معاشرہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ بھی پروٹیکٹیو ماحول سے نکلیں گے اور وہ بھی اس کو ہینڈل کرنا آسان سمجھیں گے. تو گورنمنٹ سکولز کے اندر بیٹر ٹیچر ٹریننگ ان کو انوالو کیا جائے، اور پرائیویٹ سیکٹر جو ایڈمیشن ہی نہیں دیتے بہت سارے، تو کم سے کم وہاں پر بھی توجہ ہو. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرا یہ جو ساری کوشش ہے یہ ایفیشنسی بڑھا رہی ہے، یہ جو ساری کوشش ہے یہ انکلوزونیس کریٹ کر رہی ہے. اگر دنیا میں ترقی جب شروع ہوئی تو فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ایکسچینج آف منی سے شروع ہوئی، جس میں اٹلی، جس میں وینس، جس میں روم، وہاں پر جو کیفیت ہوئی کہ کسی کے پاس پیسہ ہے اور کسی کو استعمال کرنے کے لیے دیں. آئی ٹیک یور پوائنٹ ویری امپورٹنٹلی. رضا باقر صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ لون ٹو سیونگز ریشیو کو بڑھایا جائے، ہے نا، یعنی بینک ڈپازٹس اور بینک کی ایبلٹی ٹو گیو لونز آن دیٹ یہ بڑھایا جائے. میرے خیال سے دس از دا رائٹ ڈائریکشن کہ لوگوں کے پاس پیسہ اویلیبل ہو. مگر ایٹ دا سیم ٹائم کل پرسوں کی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ جناب جس نے بھی مضمون لکھا اس نے اس پریشانی کا اظہار کیا کہ کووڈ کے دوران لوگوں نے پیسے نہیں خرچ کیے لہذا بینک ڈپازٹس بڑھ گئے. تو اس تو کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ اگر آپ کے پاس بینکس کے پاس فلیکسیبلٹی ہو تو وہ اپنے لونز بڑھا سکتے ہیں. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آخری بات میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کی اپارچونٹیز اب کھل رہی ہیں دنیا بھر کے حوالے سے، جو آپ کی رسپیکٹ بڑھ رہی ہے، جب آپ نے پیروں پر کھڑے ہو کر جب اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ اپنی پریزنس کا اظہار کریں گے تو پاکستان کی، اور جب آپ غریب عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، اس سے بہتر مکس، اس سے بہتر آئین کا معاہدہ عوام کے ساتھ نہیں ہو سکتا جس ڈائریکشن کو آپ نے پکڑ لیا ہے. ضروری ہے کرپشن سے دور رہیں، ضروری ہے اپنی ایفیشنسیز بڑھائیں، ضروری ہے اپنی گورننس بہتر کریں، اور غریب عوام کا کم سے کم کھانے فوڈ کے اعتبار سے مہنگائی کو مینیج کرنے. تو یو آر انشاءاللہ ہوم فری. شکریہ. السلام علیکم. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا فائنینشیل پاکستان ایکسپو کی تقریب سے خطاب. صدر مملکت نے کہا کرونا وبا کی وجہ سے معیشت متاثر ہوئی ہے، موجودہ حکومت نے انتہائی خستہ حال معیشت کو بہتر کیا. حکومت کاروبار میں آسانی کے لیے مواقع فراہم کر رہی ہے اور بہتر پالیسی سے معاشی اشاریے بہتری کی نشاندہی کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الحال اتنا ہی.